السلام علیکم. پروفیسر شمس الحسن ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں جن سیریز کے ساتھ حاضر ہے. آج کے جو واقعات ہیں ان میں سے ویورز نے مجھے بھیجے ہیں، ان میں سے سب سے پہلا واقعہ وہ میں آپ کو سناتا ہوں. یہ کوئی گریجویشن کی یا انٹر کی خاتون ہے. وہ فرماتی ہیں کہ میرا یہ سچا واقعہ ہے. ہم 3 پورشن کے گھر میں رہتے تھے. سب سے اوپر والی منزل پر میرے تایا ابو رہا کرتے تھے جن کی ذہنی صحت صحیح نہیں تھی، تو اس لیے وہ ان کی ذہنی کیفیت کی وجہ سے جو ان کی وائف تھی یعنی ان کی تائی، وہ گھر چھوڑ کے چلی گئی تھیں اپنے میکے میں. تایا گھر سے اکثر کہیں باہر ہی گھوما پھرا کرتے تھے اور تالا لگا کر بھی نہیں جاتے تھے. گھر کا دروازہ بس ایسے ہی بھیڑا اور چلے گیا. میں ایک دن ان کے کمرے میں چلی گئی. وہاں مجھے عملیات کی ایک کتاب ملی. عملیات میں جو عمل وغیرہ کرتے ہیں وہ میں نے شوقیہ پڑھنے کے لیے اٹھا لی. یہ بات میرے بھائی کو پتہ تھی، سو میں نے وہ کتاب اسکول بیگ میں رکھ لی. مجھے اس کتاب کی سمجھ میں نہیں آتی تھی، بس یہ معلوم تھا کہ اس کو پڑھنے سے جن سے ملاقات ہو جاتی ہے. بھائی نے یہ بات امی کو بتا دی تو مجھے اس بات پہ بڑی ڈانٹ پڑی امی کی طرف سے. تو میں نے وہ کتاب گھر میں جہاں قرآن پاک رکھتے ہیں اس الماری میں رکھ دی کہ خدا نخواستہ جن اگر نکلے بھی تو قرآن پاک کو دیکھ کر بھاگ جائے. وہ کتاب رکھی رہی اور میں سیکنڈ ایئر میں پہنچ گئی، یعنی کالج میں پہنچ گئی. پھر میں نے فیصلہ کیا کہ جن سے ملاقات کرنی ہی چاہیے. بہت صبر کر لیا. اس میں لکھے ہوئے جو طریقے تھے اس میں نے اس کے مطابق مطلب اس کتاب کو پڑھا اور اس میں کچھ ایسے معاملات تھے جیسے اگر آپ جن سے ملاقات چاہتے ہیں تو اس میں کئی طریقے تھے، جیسے الو کی چربی خریدیں، ہرن کا گوشت منگوائیں، فلاں منتر پڑھیں. یعنی یہ تمام معاملات میرے لیے آسان نہیں تھے. پھر بھی میں نے ایک وظیفے کا انتخاب کیا اور اس پہ عمل کرنا شروع کر دیا. تو اس وظیفے کو مسلسل 3 دن پڑھنا تھا اور اس 3 دن پڑھنے کے بعد جن حاضر ہو جاتا ہے. جب اس پہ کام میں نے شروع کیا تو اس سے پہلے میں نے اپنی والدہ سے بہانہ کیا کہ مجھے جمعے کو مطلب میں چھٹی کر کے پیر کو ہونے والے ٹیسٹ کی تیاری کرنی چاہتی ہوں میں کالج سے. تو اس لیے میں نے مطلب صرف اس کے لیے تاکہ میں اس کی پریپریشن کر سکوں جو میں کرنا چاہتی تھی. جھوٹ بولنا پڑا کیونکہ اصل مقصد جن کو بلانا تھا. میں نے جمعے کو وظیفہ شروع کیا رات کو، پھر اگلی رات دوبارہ وظیفہ کیا. اچھا، اسی رات خواب میں نے دیکھا کہ کوئی خوفناک چیز، بے انتہا خوفناک ڈراؤنی چیز وہ جناب میرے پاس آنے کی کوشش کر رہی ہے. ایسی بات یہ عمل کر رہی ہے تو وہ اس کے بلانے کے لیے نا، تو وہ کوشش کر رہی تھی. اس کے عمل پہ وہ معاملات چل رہے تھے اس کے، لیکن یہ سمجھ نہیں رہی تھی. بہرحال میں نے اس کو روکا اور اس کا تڑاک کر کے ایک زوردار تھپڑ اس نے میرے گال پر رسید کر دیا، جس سے فوراً میری آنکھ کھل گئی. یعنی وہ پڑھتے پڑھتے سو گئی. سونے کے بعد جب یہ عمل دیکھا تو ان کے جب چانٹا پڑا تو وہ ان کی آنکھ کھل گئی. ٹائم کیا ہو رہا تھا؟ فجر کا. میرے پاس کوئی بھی موجود نہیں تھا، لیکن اگلے 2 گھنٹے تک میرے گال پر درد ہوتا رہا، یعنی جہاں تماچا پڑا تھا. تو میں خوفزدہ ہو گئی اور دوبارہ میں نے ایسا کبھی کرنے کا سوچا بھی نہیں. یعنی جو عمل جو 2 دن کر چکی تھی، 3 دن ہوتا تو یقیناً وہ معاملات ہو جاتے، لیکن ایک تماچے سے ہی سارے جذبات ٹھنڈے ہو گئے. تو جو احباب جو مطلب اہلیت نہیں رکھتے ان چیزوں کی، ان کو چاہیے کہ اس قسم کے معاملات میں مذاق میں بھی نہیں سوچیں، کیونکہ ان تمام چیزوں کا حاضر کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا. اور اگر حاضر کر بھی لیتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ تو یقیناً پھر آپ کے لیے مسئلے ہوتے ہیں. وہ یقیناً آپ سے کہتے ہیں ہاں بھی مجھے کیوں بلایا، مجھے کیوں تکلیف دی. آپ اس کو ریزن بتائیے. نہیں بتا سکتے تو ڈیفینیٹلی وہ آپ کو پھر نقصان دیتے ہیں. اگلا جو واقعہ ہے جناب، وہ ایک ایسے خاموش اسکول کا ہے کہ جس میں مطلب لوگ مطلب بتاتے ہیں کہ جناب یہ اسکول بھی اس میں بہت ہی خاموشی رہتی ہے. میں اس کی زبانیں سناتا ہوں.
اسکول ویسے تو خاموش ہوتے ہیں، لیکن آج میں آپ کو ایسے اسکول کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں کہ جو سب اسکول سے بے حد عجیب تھا۔ کس وجہ سے؟ کہ وہاں سب بالکل خاموشی رہتی تھی۔ تو یہ ایک سچی کہانی جو میں نے آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ تو کہانی شروع ہونے سے پہلے میں آپ کو اپنا تعارف کرواتا ہوں۔ ایک پرائیویٹ اسکول میں ٹیچر ہوں، کافی اسکولز پڑھا چکا ہوں۔ یہ اسکول میرے لیے نیا تھا۔ پرانے اسکولز کو الوداع کہہ کر یہ اسکول جوائن کیا تھا میں نے۔ پہلے ہی دن اسکول تمام اسکول میں خاموشی سی لگی۔ تو میں نے محسوس کیا کہ مطلب بہت ہی خاموشی، ہر جس جگہ اسکول کی جس کونے میں بھی جا رہا ہوں، جس کلاس میں جا رہا ہوں، خاموشی ہے۔ نہ اسکول کا شور شرابہ، نہ طلباء طالبات کا الغرضی کی۔ جب وہ خاموشی سناٹے کی طرح پھیلی ہوئی تھی تو اس کو عجیب سا لگا۔ تو وہ فرمانے لگا کہ میں نے یہ محسوس کرنے کے بعد بہرحال اس کو اگنور کیا، اپنی اس کی خاموشی کو، اور جناب میں نے پڑھانا شروع کر دیا۔ کچھ دن بعد میں نے اس اسکول کے ایک پرانے ٹیچر ان سے بات کی کہ اور ان سے یہ پوچھا، یار یہ آپ کو عجیب سا نہیں لگتا کہ یہ بالکل خاموشی ہے یہ؟ تو وہ کہنے لگا ہاں صرف لگتا ہی نہیں ہے بھی۔ اس نے پھر مجھے جو واقعہ سنایا، اور میں وہ واقعہ آپ کو آج سنانے جا رہا ہوں۔ واقعہ کچھ یوں تھا کہ جناب یہ اسکول ایک دن ایک بہت خوبصورت عمارت میں واقع تھا، اور بڑا خوبصورت اسکول ہوا کرتا تھا۔ نرسری سے 8ویں کلاس تک 8ویں جماعت تک یہ اسکول ہوا کرتا تھا، اور اس میں 10 کمرے، ایک آفس اور ایک کمپیوٹر لیب تھا جہاں پر اسٹوڈنٹس کو کمپیوٹر کی تعلیم دی جاتی تھی۔ وہ فل ایئر کنڈیشن اسکول تھا، اور جناب علی اس کے باہر ایک گیلری تھی جو کہ تمام تصویروں سے بھری ہوئی تھی، جن میں جو احباب جنہوں نے کوئی ایجادات وغیرہ کی تھی، یا کوئی چیف کرنل جنرل اس ٹائپ کے جو بڑی اشخاص تھے، وہ ان کی تصویریں تھیں۔ تو ان میں سے کچھ حیات تھے جبکہ کچھ گزر چکے تھے۔ اسکول کا جو مالک تھا وہ دعوت اسلامی کا والنٹیئر تھا، جو ان کو چندہ لے کر تبلیغ دین اسلام میں مدد کرتا تھا۔ تو اس کے پاس دعوت اسلامی کے طالب علم آتے رہتے تھے۔ تو ایک مرتبہ ان کے پاس ایک ایسا طالب علم آیا جو تبلیغ کی نیت سے آیا تھا، اور اسی حوالے سے وہ کافی شام تک وقت گزر گیا اسکول کا، لیکن اس کے بعد تبلیغ میں لگے ہوئے مشغول تھے۔ تو پھر جناب علی جس کو واپس جانے میں دیر ہو گئی، یعنی اتنا مشغول تھا کہ اس میں دیر سویر کا معاملہ ہو گیا۔ اب چونکہ وہاں پر اسکول کی ٹرانسپورٹیشن کا مسئلہ تھا، تو وہ اتنی جب دیر ہو جاتی تو وہاں پر ٹرانسپورٹیشن کا مسئلہ ہوتا ہے۔ بہرحال فرماتے ہیں موصوف کے مالک نے اس کو کہا کہ جناب اسکول کی ٹائمنگ سے ہم بہت آؤٹ ہو گئے، یعنی اسکول میں بہت لیٹ ہو گئے ہم لوگ، اب ٹریفک کا مسئلہ ہوگا، تو آپ یوں کیجئے، ہم تو قریب رہنے والے لوگوں میں سے ہیں، تو ہم تو چلے جائیں گے، قریب اپنے کنوینس ہیں ہمارے، چلے جائیں گے، لیکن آپ چونکہ دور سے آئے ہیں تو میری آپ سے مؤدبانہ درخواست ہے کہ آپ آج اسکول میں ہی رات گزار لیں، تو کل صبح جب اٹھیں گے آپ تو پھر آپ چلے جائیے گا ناشتہ واشتہ کر کے، جو بھی جیسے آپ کی مرضی۔ تو کیونکہ شام بہت زیادہ ہوگی تو میں نے بھی ہاں کر دی۔ تو اب جناب علی وہ رات ہونے والی تھی، تو سب اس کے ساتھ تھے۔ گرمیوں کا موسم تھا، اور ہمارے شہر میں رات 12 بجے بجلی آتی ہے، تو سب اس انتظار میں تھے کہ بجلی آئے تو ہم گھر جائیں، کیونکہ پورا علاقہ انسان وہ اندھیرے میں ڈوب جاتا تھا۔ جب وہ بجلی آئی تو جناب اس کو اسکول میں چھوڑ کر چلے گئے، اور جب ان کو رخصت ہوئے تو وہ اسکول کے مالک نے ان کو کہا کہ دیکھیں اگر رات کو آپ نے کھانا وانا کھا لیا ہے اور آپ سو جائیے، آرام کیجیے، اور اگر فرض کیجیے آپ کو کسی قسم کی ہماری ضرورت پڑے، کوئی بھی معاملہ ہو، فون کر لیجیے گا۔ ان کے پاس فون بھی دستیاب تھا، سیل فون صاحب ان کے اسٹوڈنٹ کے پاس۔ اس کے بعد ان کو اکیلا چھوڑ کے وہ چلے گئے۔ صبح جب ہم وہ لیو لوگ آئے، ماسٹر حضرات وغیرہ یا دوسرے احباب، تو دیکھا کہ وہ طالب علم ایک کمرے کے ایک کونے میں ڈر کے مارے کانپ رہا ہے، یعنی خوفزدہ ہے، بے انتہا خوفزدہ ہے۔ اب جو اس کے ساتھ معاملہ تو وہ ان کو ابھی نہیں معلوم تھا، تو وہ اس سے پوچھنے لگے کہ بھئی آپ اتنا خوفزدہ کیوں ہو، کیا ہوا؟ پھر اس کو اٹھاتے ہیں وہاں سے اور جا کے بستر بٹھاتے ہیں، اور اس کو پانی نہیں پلاتے ہیں، کچھ ہمدردی کرتے ہیں۔ تو تھوڑا جب پرسکون ہوتا ہے تو وہ بتاتا ہے کہ جناب جیسے آپ اسکول سے گئے تو میں نے سوچا، کیونکہ مجھے فجر کو اٹھنا تھا، تو میں نے جلدی سونے کا پروگرام بنا لیا، لیکن میں جیسے ہی سونے کے لیے بستر پر لیٹا، اسکول کا باہر والا گیٹ کھٹکھٹایا گیا۔
اب چونکہ نیا بندہ تھا اور نیا ماحول تھا، نئے معاملات تھے، تو کسی کو جانتا نہیں تھا. اب جب ناک کیا گیا تو یہ بیچارہ پریشان. تو کہنے لگے جناب میں یہ سمجھا کہ آپ کسی کام سے واپس آ گئے ہیں. تو میں بہرحال گیا مین گیٹ پہ اور دروازہ کھول دیا. جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا اور دیکھا وہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے، میں تھوڑا سا گھبرایا. لیکن پھر جب مجھے خیال آیا کہ یار یہ میرا شاید وہم ہو سکتا ہے، تو پھر میں اندر کمرے میں چلا گیا اور دروازہ بند کیا. اور جناب سونے کے لیے میں تیاری کر ہی رہا تھا، تھوڑی سا نیند میں جانے لگا تو مجھے دروازے کے بجنے کی دوبارہ آواز آئی. اس مرتبہ میں پھر پریشان رہا کہ ظاہر بات ہے یہ کہ پہلے کوئی تھا نہیں. اور بولا سچ ہو سکتا ہے کہ وہ پہلے آگے پیچھے چلے گئے انتظار کرتے کرتے. تو یہ فوری طور پہ بھاگے. اب کے جو گئے وہاں پر تو جناب دیکھا کوئی بھی نہ انسان کے ساتھ. اب کہنے میں سمجھ گیا تھا کہ یار کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ہے. تو وہ مجھے ڈر لگا اور میں آ کے فوراً مطلب باہر کا مین گیٹ بند کیا، اندر کا گیٹ بند کیا اور پھر کمرے کا گیٹ دروازہ بند کیا اور آ کے لیٹ گیا. تو میں نے سوچا کہ نہیں یار یہ میرا وہم ہوگا، جو دروازے کھڑکھڑانے کی آوازیں آ رہی ہیں وہ میرا وہم ہوگا. تو جناب کہ بستر پہ ہی تھا تو اچانک دروازہ بجا. لیکن اب کی بار باہر والے گیٹ نہیں بلکہ جس کمرے میں وہ ٹھہرے ہوئے تھے اس کمرے کا گیٹ دروازہ بجایا گیا. اور اس مرتبہ میں بہت گھبرایا کیونکہ کمرے کا دروازہ کھڑکانے کا مطلب یہ کہ قریب جو بھی ہے میں دنگ رہ گیا. اور اس اسکول میں میرے سوا کیونکہ کوئی بھی نہیں تھا، دروازے پر کون ہے، یہاں میرے دل کی دھڑکن یہ سوچ کر تیز ہو گئی اور میں ڈر کی وجہ سے ورد کرنے لگا. میں نے ہمت کی اور دروازہ کھولنے کے لیے آگے بڑھا. جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا میری روح تو کانپ گئی. گیلری میں جتنے بھی لوگوں کی تصویریں وہاں لگی ہوئی تھیں جو انہوں نے سر شام دیکھی تھی، وہ سارے لوگ وہاں پر بنفس نفیس موجود تھے. اب ان سب کو ایک ساتھ دیکھا تو ایک گھبرا گیا کیونکہ اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ کچھ ڈیڈ ہیں اور کچھ موجود ہیں. تو جناب وہ سارے کرنل جنرل یہ وہ سب پہنچے ہوئے. اور اس کے بعد جناب میری ان سے بات کی کہ بھی تم باہر نکلو، ہمیں تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے. کہنا میں ڈر گیا. میں نے کہا یہ لوگ تو تصویروں والے ہیں، تو یہ اس حال میں زندہ جاوید ہیں سارے کے سارے. جبکہ انہوں نے وہی بیان کیا ان میں سے کچھ روانہ بھی ہو چکے، مطلب فارغ ہو چکے دنیا سے اور اگلے دنیا کو سدھار چکے ہیں، لیکن وہ بھی اس میں شامل تھے. تو اس سے میں گھبرا کے میں نے فٹافٹ دروازہ بند کیا، لاک کر دیا. لیکن بے سود دروازہ ایک دم کھل گیا اور وہ سارے دوبارہ آئے اور مجھے انہوں نے بالوں سے کپڑوں سے پکڑا اور گھسیٹتے وہ باہر لے گئے. تو اب جب مجھے گھسیٹ کے باہر لے جانے لگے تو راستے میں پڑھتا رہا اور مجھے خوف کے مارے میں بے ہوش ہو گیا. یعنی اس قدر خوف زدہ ہوا میں کہ میں بے ہوش ہو گیا. لیکن جب مجھے ہوش آیا تو پھر کوئی بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا، وہ سارے کے سارے غائب ہو گئے تھے. میں اپنا موبائل تلاش کرتا رہا لیکن مجھے موبائل نہیں ملا. پھر میں نے صبح کے سورج طلوع ہونے تک ایک کونے میں بیٹھا ہوا میں خوف کی وجہ سے کانپتا رہا اور میں باہر نہیں نکلا. بہرحال اس کے بعد کوئی معاملہ نہیں ہوا. اور جناب جب سورج کی روشنی نکلی تو میں باہر کمرے سے نکلا ہمت کر کے، تو مجھے اپنا موبائل صحن میں پڑا ہوا نظر آیا. میں نے موبائل فٹافٹ اٹھا لیا. خوف چونکہ مجھے اتنا زیادہ تھا کہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا میں کیا کروں. تو بہرحال وہاں سے میرا رہا تھا نکلنے کا تو آپ لوگ آ گئے اور یہ سلسلہ تھا. تو بہرحال یہ کہ میں اس کے بعد یہ میرا ایسا واقعہ تھا جو مطلب میں نے ساری زندگی اس کو نہیں بھول سکتا. اور اس کے بعد میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں کبھی بھی کسی بھی اسکول میں کم از کم ٹھہروں گا نہیں. کیونکہ دیکھیے دن میں تو رونق ہوتی ہے اسکول میں اور بڑا مطلب بہت اچھا لگتا ہے، وہ شور شرابہ یہ وہ بچوں کی چہل پہل اور جناب ٹیچر وغیرہ اور ماحول ایک ہی ہے، بڑی مطلب معاملات ہوتے ہیں، ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، تو وہ بڑا خوش رہتا ہے انسان، ہر کوئی مطلب بہت خوش ہوتا ہے. لیکن جب اسکول کے بعد کوئی بھی ٹائم ہوتا ہے یعنی کوئی بھی نہیں ہوتا، سناٹا پھیل جاتا ہے، تو ظاہر بات تو کوئی رہائشی والا معاملہ نہیں ہے. اور اس کے علاوہ جناب علی ایک اور واقعہ ہے. میں اور میرا ایک دوست ہنزا تفریح کے لیے گئے. رات کا دوسرا پہر ختم ہونے کو تھا اور ہم ناران سے باہر 13 گھنٹے کا سفر کر کے علی آباد پہنچے، جو کہ ہنزا کا وہ ایک پرسکون اور پہاڑوں سے گھرا ہوا علاقہ ہے. چونکہ ہنزا کے لوگ صرف دن میں کام کرتے ہیں، وہاں سردی بے انتہا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہاں وحشت پھیلی ہوئی تھی اور اسی وجہ سے ہمیں کمرہ تلاش کرنے میں بہت دقت تھی. پہلے ہم نے
بڑی مشکل سے ایک ریزورٹ وغیرہ وہاں تک پہنچے اور سب کے سب سو چکے تھے، رات کافی گزر چکی تھی. تو میں نے بڑی اونچی آواز میں آوازیں دینا شروع کی. تو ایک لڑکا نیند سے بھری ہوئی آنکھوں میں جب وہ آیا تو ہمیں کمرے دکھائے جو ہمیں پسند آئے. سامان رکھنے کے لیے ہم اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے. مجھے احساس ہوا کہ جیسے کوئی مجھے کھڑکی سے دیکھ رہا ہے، یعنی وہ کمروں میں جب سامان وامان رکھا تو اس کا احساس ہو جیسے کمرے میں کھڑکی کی طرف سے اس کو کوئی دیکھ رہا ہے. لیکن میں نے جب دیکھا کہ اس کو وہاں غور سے کئی دفعہ تو وہاں کوئی مجھے نظر نہیں آیا. میں نے دروازے کے پردے ٹھیک کیے اور وہاں سے مطلب باہر جانے کے لیے کھڑا ہو گیا. اپنے دوست کا انتظار کرنے لگا تاکہ وہ اپنے فیملی کو وہاں دوسرے کمرے میں چھوڑ کے آئے اور ہم جا کے کھانا لے کے آئیں، کیونکہ ہم بھوکے بہت زیادہ تھے، رات کا ہم نے کھانا نہیں کھایا تھا. اسی دوران میں مجھے احساس ہوا کہ جیسے کوئی میرے بالکل پاس کھڑا ہوا ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے. میں نے گھبرا کے ادھر ادھر دیکھا لیکن کچھ بھی نظر نہیں آیا. میں نے اپنے تمام وہم، یہ سارے کے سارے اپنے وہم سمجھے اور ہم کھانا لینے کے لیے بہرحال کریم آباد چلے گئے. دوست جب آ گئے تو وہ کریم آباد چلے گئے اور کھانا لینے کی نیت سے واپس آیا. تو انہوں نے ساری فیملی نے کھانا کھایا. کھانا کھانے کے بعد میں اپنا سامان مطلب سیٹ کرنے کے لیے کمرے میں واپس آیا. وہاں دیکھا تو وہ سارا کا سارا سامان پہلے سے سیٹ تھا، لیکن بکھرا ہوا نہیں تھا. سارا سامان جہاں رکھا تھا میں وہاں پر تھا ہی نہیں، وہ سارا سامان بڑے سلیقے سے ایک جگہ رکھا ہوا تھا. تو پہلے تو میری سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کس نے رکھ دیا. پھر خیال آیا کہ وہ لڑکا جس نے ہمیں رات کو مطلب یہ کہ جس نے دروازہ کھولا اور جو سروس بوائے اس نے شاید یہ کیا ہوگا. بہرحال سلیقے سے رکھا ہوا سامان. تو بہرحال میں نے کال بوائے کا سوچ کے مطمئن ہو گیا. پھر اچانک ہی دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز آئی. میں نے دروازہ کھولا تو باہر اتنا سناٹا تھا کہ اگر کوئی سوئی بھی گرتی تو اس کی آواز آتی. تو میں بڑا حیران ہوا کہ یہاں پر کوئی بھی نہیں ہے، اس کی کیا وجہ ہے. کہنا میں جیسے ہی وہاں سے واپس آیا تو راہداری کے آخری کونے میں ایک کمرہ تھا، وہاں پر لائٹ جل رہی تھی. میں بڑا حیران ہوا کہ یار یہ لائٹ یہاں پر، جبکہ اس لڑکے کا کہنا یہ تھا کہ آپ کے فلور پر آپ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے. اس بات سے مجھے تجسس ہوا تو میں جناب علی وہاں پر چل پڑا کمرے کی طرف. تو وہاں دروازے کے بعد صرف ایک جوتا پڑا ہوا تھا، ایک جوتا نہیں تھا. میں اور گھبرایا کہ اس کا کیا مطلب ہے. بہرحال میں نے آوازیں دیں، آوازیں کی ایک آواز دیں تو تھوڑی دیر کے بعد وہ لائٹ بھی آف ہو گئی. آواز کا کوئی جواب بھی نہیں آیا اور لائٹیں بھی آف ہو گئیں. بس یہی میرے لیے گھبراہٹ کے لیے کافی تھا. میں فوراً سر پہ پیر رکھ کے فٹافٹ بھاگا اور اپنے کمرے میں جا کے میں نے دوسرا سانس لیا. اچانک میری نظر باہر، جب میں کمرے میں آ رہا تھا تو باہر باغ میں لگے ہوئے ایک بہت بڑے مارخور تھا، وہ میری نظر آیا. میں مطلب بڑا پریشان ہوں کہ یہ کیا ہے. اس وقت رات کے اس وقت یہ کہاں سے آیا. تو دیکھا تو ایک بلی اسی کی طرف سے بھاگی ہوا ہے اور میرے بالکل قریب سے نکل کے اوپر کی طرف بھاگ گئی، یعنی فرسٹ فلور کی یا سیکنڈ فلور کی طرف بھاگ گئی. تو اس سے بالکل سیاہ بلی تھی. تو میں گھبرا گیا اور مزید میری گھبراہٹ میں اضافہ ہوا، پریشانی میں اضافہ ہوا کہ یار یہ کالی بلی یہاں اس وقت کیا کر رہی ہے. بہرحال میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میں اپنے دوست کو میں نے بلایا اور آیت الکرسی کا ورد کرنا شروع کر دیا. جب میرا دوست آیا تو وہاں میں نے اس کو دکھایا کمرے کا کہ یہاں جوتا پڑا ہوا ہے، ایسے اندر بیٹھا ہوا ہے اور روشنی کی ہوئی ہے. تو وہ کہنے نہیں ہے تمہارا وہم کچھ بھی نہیں ہے. جبکہ وہ روشنی تو اس نے بھی دیکھی تھی، لیکن اس کو سمجھ گیا تھا کہ یار یہ گھبرا رہا ہے یہاں پر اکیلا. تو اس نے اس کو بلانے کے لیے کہہ دیا کہ نہیں آپ کا وہم ہے، آپ سو جائیے. اگر آپ کہتے ہو تو میں آپ کے ساتھ سو جاتا ہوں تاکہ آپ گھبرائیں نہیں. تو اب ظاہر ماشاء اللہ جوان بندہ تھا. تو کہنے لگا کہ مجھے شرم آئی کہ نہیں یار گھر والے کیا سوچیں گے کہ ڈرپوک ہے یہ. تو میں نے کہا نہیں آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ سو، آرام کرو، میرا کوئی مسئلہ نہیں، میں سو جاؤں گا. بس جناب میں یہ اس کو رخصت کر کے میں نے دروازہ کمرے کا بند کیا اور جناب علی آگے بستر پہ لیٹ گیا. اب میں ساری چیزیں جو دن میں معاملات میں نے دیکھے، مطلب جو آج جب سے میں آیا تھا اس وقت سے لے کے اب تک کے جتنے معاملات میرے ذہن میں ریپیٹ ہو رہے تھے، وہ جوتا، وہ کمرہ، وہ لائٹ اور یہ جناب علی باہر کھولا اور جناب بلی اور یہ وہ، کہ میں بڑا پریشان. اور بس مجھے آہستہ آہستہ غنودگی میں چلا گیا. اس کے بعد مجھے ایسا لگا جیسے کوئی میرے قریب بیٹھا ہوا میرے سر پہ ایسے پیار سے ہاتھ پھیر رہا ہے. اور پھر میرے سر میں کسی نے میرے سر کو دبانا شروع کر دیا، کیونکہ میں سارا دن کا تھکا ہوا تھا، بے تحاشا تھکا ہوا تھا. تو مجھے کچھ سکون ملا ذہنی. اب میرا دماغ اس طرف نہیں جا رہا کہ یار یہ کون ہو سکتا ہے. تو میرا وہم تھا کہ شاید یہ ویسے ہی مجھے میرا احساس ہے کہ میرا سر دبا رہا ہے. تو بہرحال یہ کہ میں نے وہ احساس اپنے دل میں لیے سو گیا.
میں جب صبح اٹھا تو میں کافی گھبرایا ہوا تھا، رات کے واقعات میرے ذہن میں گھوم رہے تھے، تو میں نے وہ لڑکے کو بلایا جو دروازہ کھولا تھا اور وہ جو بھی اٹینڈ کر رہا تھا ہمیں، تو اس کو بلایا، پھر اسے تفصیلاً ہر چیز پوچھی میں تفصیل سے. تو میں نے کہا کہ یار میرا سامان آپ نے کیوں ہاتھ لگایا اور آپ نے کیوں اس کو سیٹ کیا. تو اب وہ لڑکا سمجھ گیا تو یہ کس کا کام ہو سکتا ہے، چونکہ وہ جہاں کا رہنے والا تھا. تو کہنا ہاں میں نہیں لگایا تھا. میں نے کہا چلو آپ کا کام میں سامان سیٹ کر دوں، آپ پریشان ہوں گے تھکے میں. تو میں نے سختی سے اس کو منع کر دیا کہ آئندہ میرے سامان کو ہاتھ نہیں لگانا اور نہ میرے کمرے میں آنا. تو وہی مطلب چونکہ شہری لوگ ہیں تو ہم فوراً اس کو حتمی جواب دے دیا. اس کے بعد جناب علی اس کو دروازہ کھٹکھٹانے کی اور بتی جلنے کی اور بجھنے کی اور جوتے کی یہ سارے معاملات میں نے اس سے ڈسکس کیے، لیکن تو اس نے صاف منع کر دیا کہ نہیں ایسا کوئی معاملہ یہاں پر پہلے نہ ہمیں محسوس ہوا، نہ ہمارے جو مہمان کبھی رہے یہاں پر انہوں نے کبھی کوئی شکایت کی. بہرحال میں دوسرے دن جناب علی ہم نے پورا دن جیسے تیسے گزارا. پھر دوسرے دن کمرے میں گئے تو میرا سامان ویسے اس طریقے سے رکھا ہوا تھا جس پر مجھے غصہ آیا اور حیرانی بھی ہوئی کہ یار میرے منع کرنے کے باوجود بیل بوائے کمرے میں کیوں آیا. چونکہ رات ہو چکی تھی، سوچا میں نے چلو صبح پوچھوں گا. اب اس کو بھول بھال کے میں سونے کی تیاری کرنے لگا. پھر جب کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا وہی اسی طریقے سے، تو یہ ڈرتے ڈرتے اٹھا، اس نے دروازہ کھولا تو وہی سناٹا اور اسی کمرے کی بتی جل رہی تھی جسے دیکھ کر وہ پہلے اس کی جو سانسیں اکھڑ گئی تھی. تو مجھے کمرے میں احساس ہوا جیسے میرے ساتھ کمرے میں کوئی اور بھی ہے. تو میں نے بلند آواز سے کہا کہ بھئی آپ جو بھی ہیں، آپ جو کوئی بھی ہیں، براہ کرم یہاں سے آپ چلے جائیے. مجھے عجیب سا لگا چونکہ میں نے وہی کہا اور دروازہ کھول دیا، لیکن وہ جب میں نے دروازہ دوبارہ بند کیا تو مجھے احساس ہوا کہ جانے والا گیا نہیں، کمرے میں ہی موجود ہے. اس سے میں اور گھبرایا، لیکن چونکہ اب تک میرا کوئی نقصان بہرحال نہیں ہوا تھا تو میں ذرا تھوڑا سا مجھے ڈھارس ہوئی تھی. تو بہرحال یہ کہ میں نے اس کو وہی دوسرے دن میں نے پھر اس کو بندے کو بلایا، بلکہ اسی کو بلایا. پھر میں نے اس سے کہا کہ یار دیکھو دوبارہ یہاں مت آنا اور ایسے سے مجھے اچھا نہیں لگتا بار بار منع کرتے ہوئے. اس نے ٹال مڈل سے کام لیا کہ نہیں ایسا کچھ نہیں، آپ پریشان نہیں ہو. وہ چلا گیا. پھر جو صبح وہی رات کو معاملہ ہوا کہ سر پہ کسی نے مجھے سہلایا اور جناب پھر میرا سر دبایا اور پھر مجھے غنو دیا اور میں سو گیا. تو بہرحال یہ کہ سونے سے پہلے چونکہ غم اور ڈر، غصہ، خوف اور یہ سب چیزیں میرے اندر موجود تھیں، تو نیند کی کیفیت میں بھی مطلب میں محسوس کر رہا تھا جیسے مجھے خوف زدہ ہوں، میں ڈرا ہوا ہوں، مجھے کسی انجانا کوئی خوف میرے ذہن میں پل رہا ہے. بہرحال تو میں نے پھر صبح اس لڑکے کو بلایا، اس کے متعلق پوچھا کہ بھائی یہ کیا چکر ہے، آخر ایسا کیوں ہے، جب بقول آپ کے کمرے میں نہیں آئے پھر کمرہ میرا کس نے سیٹ کیا. تو اس نے ڈرتے بہرحال ایک کہانی ان کو بتائی، ایک واقعہ بتایا کہ جناب اس موسم میں چونکہ ریزورٹ میں بہت کم لوگ آتے ہیں تو چنانچہ میں نے آپ کو بتانا مناسب نہیں سمجھا، ورنہ آپ کمرہ چھوڑ کے چلے جاتے، اپنا کوچ کرے جاتے یہاں سے. تو بہرحال یہ کہ پھر اس نے بتایا کہ جناب یہ جو زمین جہاں پر ہم یہ ریزورٹ واقع ہے اور جو ارد گرد کی جو زمینیں ہیں، یہ دراصل اس کی ایک مالکن ہوا کرتی تھی ان تمام زمینوں کی، جو کسی وجہ سے ان کا جب انتقال ہو گیا تو وہ مطلب یہ کہ وہ ارد گرد ہی ان کی روح بھٹکتی رہتی ہے. لیکن وہ ایک روحانی شخصیت تھیں، پڑھائی وڑھائی بہت کیا کرتی تھیں، وہ شریف النفس قسم کی خاتون ہوا کرتی تھیں، وہ لوگوں کے لیے بڑی ہمدردی رکھتی ہیں. اور ویسے بھی حنزہ کے لوگ جو وہاں کے اس مقام کے لوگ تھے بڑے مطلب چونکہ مہمان نواز ہیں، بڑے پولائٹ ہیں اور لوگوں سے بہت اچھی طرح پیش آتے ہیں. تو یہی خمیر چونکہ ان میں بھی تھا تو وہ بھی اسی طرح مرنے کے بعد بھی وہ لوگوں سے اسی طرح بیہیو کرتی تھیں، لوگوں کا خیال رکھتی تھیں اور کسی نہ کسی طریقے سے لوگوں کے کام آتی بھی تھی. تو بہرحال یہ کہ جو کم عمر تھے جو ان کی اولاد کے برابر، تو جناب ان کا وہ رات کو سر سہلا کے دبا کے سلا دیتی تھیں. تو بہرحال ظاہر بات یہ انسان ہونے کے ناطے وہ پہلے تو گھبراتے ہیں کہ یار یہ کون ہے، کون سی مخلوق ہے، میرے ساتھ یہ ایسا ہو رہا ہے. اگرچہ کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا لیکن بہرحال ایک نئی چیز ہے تو وہ گھبراہٹ بہرحال ہوتی ہے، جو بقول ان کی بہت کم عیاں ہوتی ہے. اور اتفاق کی بات جب سے میں آیا ہوں وہ مسلسل ماں ہمارے ساتھ تھی. بہرحال میں نے حنزہ کے لوگوں کو بہت اچھا پایا، مہمان نواز پایا، میں نے نثار پایا اور کافی کوآپریٹیو پایا. لیکن بہرحال جی چونکہ یہ واقعہ ایسا تھا میرے ساتھ کہ اس سے میں گھبرا رہا تھا، میری طبیعت میں پریشانی بہرحال تھی. تو میں نے بہرحال اپنے دوست کے ساتھ
यहाँ से कूच करने का फ़ैसला किया और हमने वो जगह छोड़ दी। अब भी मुझे वो कभी कभी ख़्याल आता है इन तमाम चीज़ों का, तो मुझे हंसी भी आती है और वो भी होता है, परेशानी भी होती है कि ऐसे ऐसे मामला दुनिया में होते हैं। ऐसे वाक़यात हम तकरीबन हर इंसान की ज़िंदगी में कहीं ना कुछ वाक़यात हुए हैं, किसी के ज़्यादा किसी के कम, वो अपने वाक़यात को सुनाना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप मुझे स्क्रीन पर मेरा एक ईमेल एड्रेस आ रहा है, आप उस पे अपना वाक़या जो भी है वो अपना लिख कर आप रवाना कर दीजिए मुझे। मैं इंशाल्लाह वो वाक़या जैसे लोगों का सुना रहा हूँ ऐसे आपका भी वाक़या वो सुनाऊँगा। और जनाब कोशिश कीजिएगा साफ़ सुथरी उर्दू में हो ताकि पढ़ने में आसानी हो, कि इसमें आमतौर पर आपकी तहरीर में काट पीट जो सी थोड़ा सा मुझे पज़ल कर देती है, तो वो पढ़ने में ज़रा दिक्कत होती है। बहरहाल गुजारिश है कि मेरे आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो आप वाक़या सुनते हैं उनको लाइक भी ज़रूर करें, शेयर भी ज़रूर करें। अब मुझे इजाज़त दीजिए, प्रोफेसर शमसुल हसन आपसे इजाज़त चाहता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।